جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار گرامانی۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل سپریم کورٹ کے اندر ہونا ہے اور جوڈیشل کمیشن اجلاس کو ملتوی کرنے کے حوالے سے بہت سارے خطوط لکھے گئے۔ سب سے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور آئینی سربراہ جو ہے جسٹس امین الدین صاحب، ان کو بھی خط لکھے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ایک تو ملتوی ہونا چاہیے، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز لانے کا معاملہ تھا یا آنے کا معاملہ تھا، اس حوالے سے ان کے تحفظات تھے، لیکن جو مختلف بار ایسوسیشنز کی طرف سے ہڑتال کی کال تھی اور خاص طور پہ ریاست علی آزاد صاحب والوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ 10 تاریخ کو جو سپریم کورٹ کے اندر 8 جج صاحبان لانے کے حوالے سے، تقرری کے حوالے سے، مقرری کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے والا ہے، تو وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے۔ تو اس حوالے سے پھر آخر میں یہ صورتحال نظر آئی کہ جو سپریم کورٹ کے 4 سینئر جج صاحبان ہیں، جن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، انہوں نے بھی پھر خط لکھا اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، وہ اجلاس جو 10 فروری کو یعنی کہ جو صبح کو ہونے والا ہے، وہ اس حوالے سے ملتوی کیا جائے۔ اس اجلاس کے اندر 8 جج صاحبان یعنی سپریم کورٹ میں 8 جج صاحبان لانے کے حوالے سے یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تو آخر میں، بالکل آخر میں، جوڈیشل کمیشن کے جو 13 ممبر ہیں، تو جوڈیشل کمیشن کے ممبر تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی خط لکھ دیا اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی مطالبہ کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس جو صبح کو سپریم کورٹ کے اندر ہونا ہے، جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس جو کہ سپریم کورٹ میں 8 جج صاحبان لانے کے حوالے سے یہ اجلاس ہو رہا ہے، یہ ملتوی کیا جائے۔ تو ایک حوالے سے علی ظفر صاحب نے بھی اور 4 سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے، اور اس سے پہلے مختلف بار ایسوسیشن نے، جنہوں نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے یا ریلی نکالنے کی کال دے رکھی ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے جو خط لکھا تھا، تو سارے کے سارے یہ خطوط جو ہیں بنیادی طور پہ یہ خطوط یا یہ وکلاء کے مطالبے یہ تھے کہ جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس جو صبح کو ہونے جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ میں 8 جج صاحبان کی تقرری کے حوالے سے ہو رہا ہے، یہ ملتوی کیا جائے۔ لیکن یہ اجلاس ملتوی نہیں ہوا، اور یہ اجلاس اسی لیے بھی ملتوی نہ ہونے کا کل بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہی تھی کہ مختلف یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو جج صاحبان لانے کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوئے، وہ تو ہو چکے تھے، اور وہاں پر بھی مختلف حوالوں سے تحفظات، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جج صاحبان کے آنے کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اس پہ تو بہت سارے تحفظات تھے، لیکن وہ اجلاس ہو چکے تھے۔ تو اس حوالے سے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس سپریم کورٹ کے اندر 8 جج صاحبان لانے کے حوالے سے جو ہے، وہ صرف خطوط کے بنیاد پہ وہ اجلاس ملتوی کیا جائے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آ رہی تھی، سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی، اور جو تجاویز دی جا رہی تھی اور جو جسٹیفیکیشن دی جا رہی تھی یا دلائل جو خط کے اندر دیے جا رہے تھے، وہ دلائل بھی سمجھ سے بالا تر اس حوالے سے تھے کہ بنیاد جو تھے، وہ بنیاد 26ویں آئینی ترمیم سامنے آ رہی تھی۔ بنیاد یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سرفراز ڈوگر صاحب کو لایا گیا ہے لاہور سے، وہ تنازع اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے، تو اس قسم کے یعنی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، نیا حلف نہیں اٹھایا، سینیارٹی کے معاملات ہیں، تو یہ سارے معاملات جو تھے وہ، اور جو فل کورٹ اگر اجلاس ہوتا ہے تو فل کورٹ اجلاس 26ویں آئینی ترمیم کیونکہ پہلے سے چیلنج ہے، اور فل کورٹ اگر اجلاس ہوتا ہے تو موجود جج جو ہیں وہ اس اجلاس کے اندر ہوں، اور یہ 8 جج صاحبان آ گئے تو حکومت کی پھر اکثریت ہو جائے گی، یعنی صرف اس خدشے کے بنیاد پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت کی اکثریت ہو جائے گی یا پھر سپریم کورٹ کے اندر حکومت کی اکثریت ہو جائے گی، تو فیصلہ حکومت جو شہباز شریف حکومت ہے ان کے حق میں آ جائے گا۔ تو اس خدشے کے بنیاد پہ یہ سارے معاملات یا مطالبات سامنے آ رہے تھے کہ جی جوڈیشل کمیشن کے پہلے بھی اجلاس یا کم سے کم اجلاس ہوئے تو جج صاحبان کو نہیں آنا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی، سرفراز ڈوگر صاحب خاص طور پہ، یا باہر سے جو یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جج صاحبان باہر سے آ رہے ہیں۔ تو وہی مطالبے
सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जज साहबान को जो जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर लाया जा रहा है, तो मुतालबा था कि जी ये कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए, लेकिन ये कमीशन का इजलास होने जा रहा है। और कमीशन के इजलास के हवाले से अब देखें कि वकला, क्योंकि अभी भी ये खबरें आ रही थी कि मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और खुसूसी तौर पे जो शे बार एसोसिएशन थी वो ये जो वकला की तरफ से एहतजाज की कॉल है, तो वो इस कॉल को मुस्तरद करते हुए नज़र आ रहे थे। तो अभी ये नज़र नहीं आ रहा कि वकला की कोई बड़ी तादाद जो है वो इस जुडिशल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट में 8 जज साहबान लाने के हवाले से कोई इतना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें, क्योंकि इससे पहले जब सरफराज डोगर और खादिम सुमरो साहब और मोहम्मद आसिफ साहब जस्टिस साहब जो कि बलूचिस्तान से आए थे, और खादिम सुमरो साहब जो है वो सिंध से आए थे, सरफराज डोगर साहब तो लाहौर से आए थे, तो जब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी चार्ज लेनी थी तब भी वकला की तरफ से एहतजाज की कॉल या कन्वेंशन की सूरत हाल थी। लेकिन बहरहाल कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। 8 जज साहबान सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर वो सामने आएंगे। और जुडिशल कमीशन के अंदर सिर्फ ये नहीं कि 8 जज साहबान आएंगे, अभी 8 जज साहबान आएंगे कहाँ से, तो बाकी जगहों से, यानी 8 जज साहबान जो है वो तो आएंगे बाकी जगहों से, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है या सबसे बड़ी जो बहस है वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन आएगा, क्योंकि 5 जज साहबान का एक पैनल होता है, या यूँ कह लें कि जो सीनियर जज साहबान होते हैं जिनकी जो वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन या मेरिट इस तरह की बनती है कि 5 साल जो है वो अपने टेन्योर के अंदर जज साहब के तौर पे यानी जज वो रह चुके हों इस तरह के। लेकिन अगर 5 नाम या 3 नाम भी आते हैं तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का तो नाम है ही है, वो तो चीफ जस्टिस हैं वो, यानी कल जो है वो शाम को हम जब आपसे खबर शेयर करेंगे तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हो जाएंगे, यानी वो वहाँ चले जाएंगे। और उसके बाद जो सीनियर जो जज हैं वो सरफराज डोगर साहब हैं, यानी वो जो बिल्कुल 2-4 दिन पहले ही लाहौर हाई कोर्ट से आए थे और वहाँ पे 15 नंबर था उनका, तो जिस हवाले से फड्डा जो है वो जज साहबान के दलाइल के अंदर मौजूद है कि वो भी सीनियर की दूसरी यानी कि वो बिल्कुल सीनियर हैं, यानी चीफ जस्टिस के बाद सीनियर प्यूनी जज साहब जो है वो वही मुकर्रर है, और उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। तो अगर 2 जज साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाते हैं तो क्या ये इम्कान मौजूद है कि सरफराज डोगर साहब, जिनका तज़किरा इस हवाले से है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। लेकिन ये सूरत हाल तो बता रही है कि वो सीनियर लेवल पर हैं। अगर 2 जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और सरफराज डोगर साहब जो है वो चले जाएंगे, और हो सकता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी चले जाएं। तो 2 में से वो किसी को भी, 3 के या 5 के पैनल में से वो किसी को भी वो ले सकते हैं। तो अभी तो ये तय नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन से जज साहबान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे 8 जज साहबान में। बाकी जो जज साहबान हैं यानी बाकी जो 6 जज हैं या बाकी जो 5 जज हैं वो कहाँ से आएंगे, कौन आएंगे, तो उसमें तो फिर शायद इतनी बड़ी खबर न बने कि अगर वो जज साहबान कहीं और से आते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और सरफराज डोगर साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब और गुल हसन औरंगजेब साहब के बीच में से 2 जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो बहरहाल एक खबर के तौर पे होंगे, चाहे वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हो, चाहे वो सरफराज डोगर साहब हो, चाहे गुल हसन औरंगजेब साहब हो। तो ये एक सूरत हाल है कि जी कल जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस की सरबराही में होने जा रहा है। 13 रुकनी ये जो जुडिशल कमीशन है, तो इसके अंदर देखेंगे कि 8 जज साहबान जो हैं वो कौन से सामने आते हैं। लेकिन कल ये जुडिशल कमीशन इजलास के हवाले से तो इजलास होना ही है, लेकिन इससे पहले यानी कि इससे पहले जो 13 जनवरी और 16 जनवरी को जो मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब जस्टिस साहब ने जो डिसीजन दिए थे, जो बाद में फिर वो डिसीजन एक हवाले से अंडू हो गए थे, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का 20 सिफात पे मुश्तमिल जो नोट है वो भी सामने आया है, 20 सिफात पे। और जस्टिस
محمد علی مظہر صاحب کا یہ بینچز کے اختیارات کا کیس ہے۔ بنیادی طور پہ یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ جو ٹیکس کا ایک کیس تھا، پھر وہ کراچی سے یہاں پہ پہنچا، عقیل عباسی صاحب نے وہاں پہ یہ کیس تحریر کیا تھا، پھر یہاں پہ وہ ایک آئینی کیس تھا، پھر وہ آئینی کیس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں کیسے آ گیا، اور منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں آیا تو ایڈیشنل جج صاحب کو بھی پھر وہاں سے یعنی کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ان کو ایک سزا کی سی صورتحال جو ہے وہ نظر آئی، تو دوسری طرف سے جو منصور علی شاہ صاحب نے وہ کیس جب واپس گیا تو ایڈیشنل جو رجسٹرار ہے ان کو بلایا گیا، توہین عدالت تک معاملے چلے گئے۔ تو ایک طرف یعنی کہ رجسٹرار نے یا ایڈیشنل رجسٹرار نے یہ کیس آئینی کیس ہونے کے باوجود منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں کیسے گیا، اس سوال کو فیس کر رہے تھے، اور اس کیس کو واپس لینے کے حوالے سے پھر منصور علی شاہ صاحب برہم ہوئے کہ چلتے ہوئے کیس کو کیسے واپس۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ کمیٹیز نے یہ کیس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں دیا اور پھر واپس لیا، تو یہ معاملہ پھر توہین عدالت کی کارروائی تک جاتے ہوئے نظر آیا، جس میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا تھا۔ تو یہ ویسے جو 16 اور 13 جنوری کے فیصلے تھے وہ ایک حوالے سے ان کے فیصلے سامنے آ چکے تھے، لیکن جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا بھی 20 صفحات پر مشتمل نوٹ ابھی جاری ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب اپنے 20 صفحات میں مشتمل نوٹ میں کہتے ہیں کہ قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں ہے۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ ہم اس ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے کہ ترمیم چیلنج ہو چکی اور فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹس پر فیصلہ ہوگا۔ 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے، یعنی 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ جب تک ایسا ہو نہیں جاتا معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے۔ آئینی تشریح کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو اختیار موجودہ آئین اسے نہیں دیتا۔ 2 رکنی بینچ نے ٹیکس کیس میں بنیادی حکم نامے واپس ہو چکے۔ بنیادی حکم ناموں کے بعد کی ساری کارروائی بے وقت ہے۔ آئینی بینچ نے جسٹس منصور اور جسٹس عقیل عباسی کے حکم نامے واپس لیے تھے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے نوٹ جاری کیا ہے۔ تو یہ 20 صفحات پہ مشتمل ہے، اور 20 صفحات پہ مشتمل فیصلے کے اندر جسٹس مظہر علی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم ایک حقیقت ہے، وہ آئین کا حصہ ہے۔ جب تک سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ اسے ختم نہیں کرتی تب تک اسی آئین کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اور جو 2 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ڈیسیشن لیا تھا، وہ ڈیسیشن جو ہے وہ محمد علی مظہر صاحب کے مطابق کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ تو اب آئین ہے، آپ کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو یہ فیصلہ اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا، کل جو صورتحال ہے وہ کل اس طرح کی صورتحال ہے کہ کل پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس شام کو 5 بجے ہے، اور شام کو 5 بجے پارلیمنٹ کا یعنی قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں۔ اور پارلیمنٹ کا ایک طرف اجلاس ہے، ایک طرف جوڈیشل کمیشن کا سپریم کورٹ کے اندر اجلاس ہے، لیکن امن امان کی صورتحال بھی بہرحال یعنی آپ وکلا تحریک کہہ لیں یا آپ کوئی اور معاملات زیر بحث لائیں، جیسے کہ کل 8 جو فروری تھی، 8 فروری میں عمران خان کی پارٹی کا ثوابی میں جلسہ بھی تھا یا احتجاج بھی تھا، تو ریڈ زون جو تھا، ریڈ زون پہ سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ زیادہ کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی سیکیورٹی کے حوالے سے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو ریڈ زون ہے، ریڈ زون کے اندر صورتحال کچھ اس طرح رہے گی کہ وفاقی دارالحکومت میں یعنی اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر صورتحال کے حوالے سے ریڈ زون کے داخلی و خارجی راستے بند ہوں گے۔ سرینا، نادرا، میرٹ، ایکسپریس چوک اور جو بری امام کے راستے ہیں وہ صبح 6 بجے سے تا حکم ثانی یعنی
ताहुक्म सानी वो आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो चुकी है और ये 8 फरवरी को भी रेड जोन जो था वो एक हवाले से, क्योंकि छुट्टी भी थी 8 फरवरी को, तो जो अब सूरत हाल है कि शहरी किसी भी सफरी दुश्वारी से बचने के लिए मुतबादिल के तौर पे मारगला रोड इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मसरूफ़ अमल रहेगी। यानी जब भी रेड जोन बंद होता है तो रेड जोन सेरिना का रास्ता भी बंद होता है, नादरा चौक भी बंद होता है, मेरियट का रास्ता भी बंद होता है और फिर एक ही मुतबादिल रास्ता होता है यानी मरगला का रास्ता। और मरगला रोड पे रश इतनी रहती है, या यूँ कह लें कि वो बड़ा लंबा यह सफ़र जो है वो ख़ास तौर पे जो रावलपिंडी से लोग आते हैं तो उनके लिए फिर मुश्किलात होती है कि वो मरगला की तरफ से होके और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं या कौमी असम्बली में, जो वहाँ पे कौमी असम्बली का इजलास होना है शाम 5 बजे, तो वो रेड जोन के जो रूटीन के रास्ते होते हैं फिर वो बंद होते हैं। तो जी ये सूरत हाल है कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल कमीशन का इजलास है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 8 जज मुकर्रर होने हैं या उनकी तकर्री सामने आनी है। वकला एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं और 6 जो बार एसोसिएशन है वो वकला के साथ यहाँ उनके अपने तफजात सामने आ रहे हैं और वो उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी उनका भी जिक्र है, सिंध हाई कोर्ट का भी जिक्र सामने आ रहा है। बहरहाल एक वकला की तकसीम भी वहाँ पे हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है कि मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी एक अपना इख्तिलाफी नोट दिया है 13 और 16 जनवरी के फैसलों के हवाले से, जबकि कल जो है वो रेड जोन में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रहेगी, बल्कि रेड जोन जो है मरगला के अलावा रेड जोन सारा बंद रहेगा।